آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔ گزشتہ کل آپ نے آیت نمبر 5 اور 6 میں سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اہل سعادت مندوں کی خصوصیات کو بیان کیا تھا، اور وہ 3 خصوصیات جو اللہ رب العالمین نے بیان کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو سعادت مند لوگ ہیں تو فرمایا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 کہ ممنوع اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نمبر 3 دین اسلام کو وہ سچا مانتے ہیں، اور دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی انہیں اچھی تعلیم دی اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ باتیں سراسر حق ہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کے حوالے سے پھر اس کا انعام بھی اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ اب یہاں سے جو آج کا مضمون ہے وہ ان بدبختوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان اہل شقاوت کا، کہ ان کی بری عادات اور اس پر مرتب ہونے والے روح فرسا نتائج اور اثرات کا بیان شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بدبخت لوگ ہیں تو ان کی پہلی خصلت یہ ہے کہ راہ حق میں وہ ایک گبری بھی خرچ نہیں کرتے، اور یہ ایک گبری خرچ کرنا بھی، 1 روپیہ بھی خرچ کرنا فرمایا ان کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ ویسے اپنے نام و نمود کے لیے وہ بے دریغ روپیہ صرف کرتے ہیں، اپنی بزم عیش اور طرب سجانے کے لیے وہ پانی کی طرح روپیہ بہاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، دعوت اسلام کو کامیاب بنانے کے لیے اگر ان کی دولت کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا کہ ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، 1 پائی بھی خرچ کرنے کی انہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا ان بدبختوں کی دوسری خصلت یہ ہے کہ ان کی ساری تگ و دو دنیاوی شہرت اور ناموری کے لیے، اور اس ناموری کو، شہرت کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے انجام کو بالکل بھلا دیا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کا خیال بھی فرمایا کہ کبھی ان کے دل میں نہیں گزرتا۔ فرمایا کہ گویا کہ وہ بڑے بے نیاز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْنَى، یعنی وہ ایسے بے نیاز ہیں کہ نہ انہیں اپنے خدا کی ضرورت ہے اور نہ اپنے نیک انجام کی کوئی آرزو ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ وہ دولت سمیٹ لیں اور اونچا سے اونچا منصب اگر انہیں مل جائے تو گویا کہ انہوں نے اپنا مقصود گوہر پا لیا۔ اور فرمایا ان بدبختوں کی تیسری خصلت یہ ہے کہ فرمایا کہ میرا پیارا محبوب جن اعلیٰ اور عمدہ باتوں کی انہیں تعلیم دیتا ہے، جن ابدی صداقتوں اور لازوال سچائیوں سے فرمایا انہیں آگاہ کرتا ہے، فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی ان باتوں کی سچائی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ الٹا جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کی یہ عادتیں اور خصلتیں ہیں تو فرمایا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان کی جد و جہد اور ان پاکیزہ لوگوں کی جد و جہد کیوں کر یکساں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ کبھی بھی، اور ان کے نتائج ایک جیسے کیوں ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں یہاں پر یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ یکساں نہیں ہیں، مومن اور کافر، متقی اور فاسق، دنیا دار اور دیندار، یہ مختلف قسم کے۔ اسی لیے اس کو پیچھے اگر آپ جائیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ دونوں لوگوں کا گروہ کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا تھا ان سعیکم لشتیٰ،
کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ تو یہ نوعیت کس طرح کی؟ اب دیکھیں کافر کی وہ ساری نوعیتیں بھی بتا دی اور مومن کے بھی بتا دی، تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ پھر یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔ یعنی فرمایا کہ جس میں یہ عادات ہوں گی، یعنی یہ بدبختوں کی عادات ہوں گی، جن کا یہ طریقہ کار ہوگا، ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اور مومن کو جزا کیا دی جائے گی؟ کہ اس کو جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے لیے نیک اعمال کرنا اور آسان ہو جائیں گے۔ وہ نیک اعمال کرنے کے لیے بڑھے گا تو مزید نیک اعمال کرنے کی قوت اور ہمت پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف آئے گا تو فرمایا اسے مزید آگے بڑھنے کی اور بلند ترین منزل پر خیمہ زن ہونے کی، فرمایا ان کا شوق جو جذبہ ہے وہ ہم آگے عطا کر دیں گے۔ لیکن ان کے لیے، ان بدبختوں کے لیے فرمایا کہ ان کے نتائج، ان کی سزا ان کو یہ ملے گی کہ ان کے دلوں میں ان کرتوتوں کی محبت پیدا کر دی جائے گی جو کشا انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے، اور انہیں نیکیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا گندگی کے یہ کیڑوں کی طرح فسق و فجور کی غلاظتوں میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ شراب نوشی ہو، بدکاری ہو، فرمایا اس سے انہیں اتنا لگاؤ شدید ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنی جائیداد تک فرمایا اس کی راہ میں ضائع کر دیتے ہیں، اپنی ذاتی عزت اور وقار، خاندانی وقار کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انہیں اپنی بیوی کی کانوں کی بالیاں بھی اتار کر اپنا شوق پورا کرنا پڑے تو فرمایا یہ شوق وہ پورا کرتے ہیں۔ فرمایا چوری کی انہیں ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ کوئی سزا انہیں باز نہیں رکھ سکتی۔ ہر وہ بری چیز جو ان کی تباہی کا باعث ہے، اس پر سو جان سے وہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی لاکھ سمجھائے فرمایا وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہی بات بتائی گئی۔ اور دیکھیے کہ یہ کافر اور مومن کے بارے میں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا کہ فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا أن يهديه صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء۔ یعنی اسی مضمون کو جو چند آیات میں بیان ہوا، لیکن ایک ہی آیت میں اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ فرمایا جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ہدایت دے تو فرمایا کشادہ فرما دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس بد نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے اسے گمراہ کر دے تو فرمایا بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، فرمایا بہت تنگ بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اب ان کا انجام بیان کیا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گھڑے میں گرے گا۔ فرمایا جس مال کی محبت میں آج وہ مارا پھر رہا ہے، جائز ناجائز نہیں پرواہ کر رہا، حلال حرام کے درمیان امتیاز نہیں کر رہا، فرمایا جب اسے لڑکھنی دے کر جہنم کی طرف رسید کیا جائے گا تو فرمایا یہ مال اس کے اس وقت کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ بہت چاہے گا جہنم میں جانے سے پہلے کہ اس کی ساری جائیدادیں لے لی جائیں، اس کے سارے زیورات لے لیے جائیں، اس کی تجوریوں میں کھنکتے ہوئے چمکتے ہوئے چاندی سونے کے سکے سب لے لیے جائیں، لیکن اس کی جان بخش دی جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اس کی کوئی بات نہ سنی جائے گی، اس کی سب فریادیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اس کی ساری پیشکشوں کو فرمایا کہ ٹھکرا دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے سیدھی راہ دکھانا یہ ہمارا کام ہے، اور اس راہ پر چلنا یہ انسان کا کام ہے۔ حق اور باطل کو الگ کر دینا اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا کام ہے، اور باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یقیناً دنیا، آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت
یعنی دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیر کی۔ ایک تفسیر اس طرح کی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو، یعنی کافروں سے کہا جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو فرمایا آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور پتھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور تم جانتے ہو کہ نہ یہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں، تو فرمایا تم آخرت اور دنیا کے مالک کو چھوڑ کر، اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیسے کرنے لگ گئے؟ فرمایا جو آخرت اور دنیا میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ فرمایا بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہیں عطا کرے، لہٰذا دنیا چاہیے، آخرت کی سعادتیں چاہیے، تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہم سے مانگو، ہم سے طلب کرو۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ صرف دنیا کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی بہتری کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہمیں سکھا دیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی بہتری ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ صرف دنیا مانگو گے تو اس کے لیے بھی قرآن نے بتا دیا، اور دنیا اور آخرت مانگو گے تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین دعا بھی ہے۔ سنیے قرآن کریم میں ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میں ہی مانگ رہا، آخرت میں نہیں مانگ رہا، فرمایا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا کی ہر نعمت بھی آ گئی اور آخرت کی بھی ہر نعمت آ گئی۔ کسی کو کوئی دعا نہ آتی ہو، اگر وہ صرف یہی ایک دعا مانگے تو گویا کہ اس نے سب کچھ اللہ سے مانگ لیا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے، جیسے اللہ سے تو مانگنی چاہیے لیکن اللہ کے نیک بندوں سے بھی دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا یہ جائز ہے، یہ کوئی شرک نہیں، کیونکہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی عطا سے دین و دنیا کی بھلائیاں دے سکتے ہیں۔ میں صرف اگر لمبی نہیں، وہ پورے واقعات تو بہت طویل ہیں، میں صرف ایک جھلک دکھاتا ہوا اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت مکمل ہوا ہمارا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت مبارکہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جس میں سے مختصر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے یعنی نیک بندوں سے، نبیوں سے دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا یہ شرک ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت ربیعہ کون ہیں؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں کہ انہوں نے کیا مانگا؟ جنت دینا کس کا کام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت، جنت بھی مانگی اور جنت میں حضور کی رفاقت بھی مانگی۔ تو آپ اٹھا کر پڑھ لیجیے، حدیث پاک مسلم شریف میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت میں رفاقت عطا کر دی۔ اسی طرح حضرت عکاشہ کو دیکھیں تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے۔ اب دیکھیے جنت بھی ہے بے حساب، یعنی کوئی میرا حساب بھی نہ ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عکاشہ سے فرمایا اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے، یعنی جس کو بے حساب جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے دنیا اور آخرت کی بھلائی، اسی طرح صحابہ کرام کا آخرت کی بھلائی طلب کرنا تو اپنی جگہ،
جب کھجور کے ایک تنے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ستون حنانہ، جو آج بھی جس ممبر پر وہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر جس پر حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، اس سے پہلے حضور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس کھجور کے تنے کو دیکھیے کہ اس کو بھی حضور سے کتنا پیار ہے۔ تو اس کا بھی ایک طویل واقعہ ہے، لیکن میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کھجور کے تنے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی باغ میں لوٹا دوں جہاں تو تھا، یعنی تجھے توڑ کر یہاں مسجد نبوی شریف میں میرے لیے لگایا گیا، یعنی میں ٹیک لگاتا ہوں، تجھے میں وہیں لگا دوں تو دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جائے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بو دوں تاکہ جنت میں تیرے پھل اللہ کے اولیاء کھائیں، اللہ کے نیک بندے جنت میں کھائیں۔ تو اس کھجور کے تنے نے بھی کہا کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں۔ تو ممبر رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں اس کھجور سے تنے سے فرمایا تھا میں نے ایسا کر دیا، یعنی تجھے جنت میں لگا دیا۔ یہ ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی میں چوٹ لگ گئی تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے ان کی پنڈلی کو درست کر دیا۔ مدینہ منورہ میں رہنے والوں نے ایک بار ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قحط کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھت میں روشن دان بنا دو۔ جب یہ روشن دان بنایا گیا تو اس قدر بارش برسی کہ گھاس اگ آئی اور جو اونٹ ہیں وہ موٹے تازے ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگی گئی، تو یہ ساری دنیا کی بھلائیاں اور دین کی بھلائیاں ہیں تو یہ مانگی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، لیکن دینے والی ذات حقیقت اللہ ہی ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اس عقیدے کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزت، نعمتیں، راحتیں، سکون، حضور کی محبت، حضور کا عشق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کا فیضان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کا نور، اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما، اس کی برکتیں عطا فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین گناہوں سے بچنے والا بنا، اللہ ہمیں نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، گناہوں سے بیزاری عطا فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت پہ زندگی، ایمان و عافیت پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔